بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطانہ ڈاکو کی کہانی برصغیر کی تاریخ میں ایک انتہائی دلچسپ اور ڈرامائی پہلو رکھتی ہے۔ اس کا اصل نام سلطانہ تھا۔ وہ اتر پردیش، بھارت کے ضلع روہیل کھنڈ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق گجر برادری سے تھا۔ اسے عموماً سلطانہ ڈاکو کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے انگریزوں کے زمانے میں ڈاکے ڈالنے اور دولت لوٹنے کا سلسلہ شروع کیا، مگر یہ کہانی صرف چوری اور ڈاکہ زنی کی نہیں بلکہ مزاحمت اور آزادی کے جذبے کی بھی ہے۔ سلطانہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ غربت اور معاشی تنگی نے اسے بہت جلد جرائم کی طرف مائل کر دیا۔ جوانی میں ہی اس نے اپنے چند ساتھی بنائے اور قافلوں، بنکروں اور امیروں کے گھروں پر ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ لوٹ مار کے باوجود مقامی لوگوں کے دل میں جگہ بنا لیتا۔ سلطانہ ڈاکو کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ امیروں اور انگریزوں سے لوٹ کر غریبوں کو تقسیم کرتا تھا۔ لوگ اسے رابن ہوڈ کی طرح ماننے لگے۔ وہ رات کے اندھیروں میں اچانک آ کر ڈاکہ ڈالتا اور پھر جنگلوں یا پہاڑوں میں روپوش ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک بڑی ٹولی تھی جسے اس نے نہایت منظم انداز میں چلایا۔ برطانوی حکومت کے لیے سلطانہ ڈاکو ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس کے جرائم صرف عام چوری نہ تھے بلکہ انگریزوں کے خلاف ایک بغاوت کی علامت بن گئے تھے۔ انگریز سرکار نے اس کے سر کی قیمت بھی مقرر کر دی اور کئی سپاہیوں کو اس کی تلاش میں بھیجا۔ آخرکار انگریزوں نے ایک لمبی جدوجہد کے بعد 1924 میں اسے گرفتار کر لیا۔ اس کی گرفتاری بھی ایک سازش کے ذریعے ہوئی کیونکہ انگریز اس کی بہادری اور جنگی چالاکی کے سامنے براہ راست کامیاب نہ ہو سکے۔ گرفتاری کے بعد اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت میں اس کے خلاف کئی الزامات لگے لیکن سب سے بڑا الزام انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کا تھا۔ بالآخر اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ 7 جولائی 1924 کو سلطانہ ڈاکو کو ایٹا جیل میں پھانسی دی گئی۔ پھانسی کے باوجود سلطانہ ڈاکو کو عوام نے ایک ہیرو اور انقلابی کے طور پر یاد رکھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ صرف دولت کے لالچ میں ڈاکو نہیں بنا بلکہ برطانوی سامراج کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والا ایک بہادر شخص تھا۔ کئی مصنفین نے اس پر کہانیاں اور ناول بھی لکھے ہیں جن میں اسے ایک رومانوی اور عوامی ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا، نہ کہ صرف ایک ڈاکو کے طور پر۔